بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد صغیر۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ بھی دیں۔ کمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نشاندہی ہوتی ہے کمی کوتاہی جو رہ جائے۔ آج میں ملکی حالات پر آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اس میں ہمارے حکمران بھی ہیں، لیکن حکمرانوں کا بھی قصور ہے، لیکن ہمارا اس میں 100% قصور ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہت ہوتی تھی۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے ملک میں خاموشی ہے، کوئی فریاد ہی نہیں آ رہا۔ وزیر نے کہا ہمارے شہر میں جو آتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے، وہ پل ہے اس پر ٹیکس لگا دیں۔ بادشاہ نے اس پر ٹیکس لگا دیا، لوگ خاموش۔ پھر اس نے کہا لوگوں کی خاموشی ہے۔ پھر وزیر نے مشورہ دیا ٹیکس دوبارہ دگنا کر دیں، پھر بھی خاموش رہے، تگنا کر دیں، حتیٰ کہ 1000 گنا ٹیکس بڑھ گیا، لوگوں کی خاموشی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر وزیر کو کہا کیا کرے؟ بادشاہ نے کہا کہ وہاں پر ان کو جوتے مارنا شروع کر دیں۔ اس پل پر یہ نظام چل گیا کہ جو بھی آتا تھا اسے 10 جوتے مارے جاتے تھے، پھر وہ شہر میں داخل ہوتا، کام کار کے لیے چلتا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے کھلی کچہری لگا دی، لوگوں کو بلایا، سب خاموش تھے۔ جس سے پوچھا اس نے کہا سب اچھا ہے، صحافی، اینکر، یہ وہ، سب نے کہا سب اچھا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کو اشارے میں کہا کہ دیکھو اس کے اندر بھی کا انسان شاید آج زندہ ہے۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا سر ایک عرض ہے، یہ جو جوتے مارنے والے ہیں یہ کم ہیں، ہم آتے ہیں لائن لگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جوتے مارتے ہیں، پھر ہمیں انتظار کرنی پڑتی ہے، جوتے والے بڑھا دیں۔ یہ ہمارا حال بھی یہ ہے، ہمارے حکمران ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے، یہ لڑتے بھی اپنے مفاد کے لیے ہیں، سب کچھ ان کے ذاتی مفاد کا ہے۔ پاکستان میں سچی بات ہے قیادت کا فقدان ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے، نہ، لیکن پاکستانی ہوں، پاکستان سے محبت ہے۔ یہ اپنے مفاد کے لیے دیکھیں، پہلے آٹا کی سمگلنگ ہوئی، کرائسس آ گئے، کرائسس نہیں آتے، یہ ان کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے۔ پھر چینی کا ہوا، پٹرول کا ہوا۔ کسی کو میں آج آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کسی کو کوئی سزا نہیں ملے گی، نہ ہی کوئی ہوگا مداوع ہوگا۔ یہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو۔ تحریک انصاف ان نون لیگ اور پیپل پارٹی سے بھی بھیانک ہے۔ خان صاحب واجب الاحترام ہے، لیکن جھوٹ بولنے کا ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ بات کر کے مکرنے پر ان کا نام تو گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے۔ بات پر ہر وقت کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، نعوذ باللہ، مدینہ کی ریاست جھوٹ پر مبنی نہیں تھی۔ آپ تو ایک بات کرتے ہیں پھر مکر جاتے۔ یہ تو مدینہ کی ریاست تو دور کی بات، زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ خیر، اب یہ ہے کہ عوام کو خون چوسنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ وہ بھی لوٹتے تھے، یہ بھی لوٹتا تھا، کسی سے کوئی توقع مت رکھے۔ رہی بات جس کو آپ آمرانہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ، اس میں پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہی فوجی آ جاتے ہیں، وہ تو تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، دوسری ان کی وجہ سے بچت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو میں افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس، ایم پی اے، ایم ایل اے، ان کی مراتیں اگر 1 سال کی یہ مراتیں نہ لیں، نہ تو ہمیں کہیں سے قرض لینا پڑے گا، اور پاکستان کی جتنی آبادی ہے ہر آدمی کو 20-20 ہزار فی فرد دیا جائے، پھر بھی پیسے بچ جائیں گے اور بجٹ بھی بنے گا۔ یہ ہے، یہ ان کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ دوسری ہے ہمارے عدالتی نظام۔ عدالتی نظام اچھا ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہے۔ عدالتوں میں فرق ہے، غریب کا کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور۔ یہ ہے ظلم کی انتہا، غریب اور امیر کا فرق
عدالتوں میں انصاف بکتا ہے سرعام. جس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، وہ اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے، وہ انصاف خریدتا ہے. انصاف پاکستان میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں آل فار سیل ہے. ہمارا سکالر بکاؤ، ہمارا لیڈر بکاؤ، ہمارا سب کچھ بکاؤ ہے. میں کچھ چیز کے نام نہیں لے رہا کیونکہ مجھے زندگی عزیز ہے. آپ بھی سمجھ گئے ہوں کہ آل فار سیل ہے. آپ جہاں بھی جائیں بکتی ہے. اس پر میں ایک چھوٹا سا شعر ہے: عقیدت روز بکتی ہے، نصیحت روز بکتی ہے، امیر شہر کے در کا محتاج ہے مذہب، کبھی ملا کے فتووں میں شریعت روز بکتی ہے. یہ ہے پاکستان کا حال. خدا را پاکستانی بنو. آپ میں ایک خامی ہم سب میں ہے. ہم اپنے انفرادی مفاد کے لیے لڑتے ہیں، اجتماعی مفاد پر ہمیں سانپ سونگھ جاتا ہے. اجتماعی مفاد کے لیے جاگو. کبھی کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں، نعرہ لگاتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم مردہ قوم بھی کہلانے کے حقدار نہیں رہے تو ہم زندہ قوم کیسے ہیں؟ کرونا کا مسئلہ ہوا، کیا ہوا؟ سب کرپشن، لوٹ مار. کرونا کے نام پر علاقوں میں فنڈ آئے، وہ اپنے ایم پی ایم این اے نے اپنے لوگوں کو نوازا، ان کے چمچوں کرچوں نے. کسی غریب کو نہیں کچھ ملا. سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی اپنی مرضی چل رہی ہے. یہ اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے. چینی کا سنگنل ہوا، اس میں پیپل پارٹی بھی برابر کی شریک ہے، نون لیگ بھی، اس پر مفاد ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ اکٹھے ہو گئے. چینی پر کوئی بات نہیں ہوگی، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. آٹے پر کوئی بات نہیں ہوگی. ان کو تو شرم آنی چاہیے. اس بجٹ میں ایسے ہونا چاہیے تھا کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بالکل زیرو کر دیتے، آٹے کو 20 روپے پر لے آتے. کیونکہ یہ وقت ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. لوگوں کو امداد کی ضرورت نہیں، ان کو اشیاء خرد و نوش کی سستی کریں. یہ نہیں کریں گے، یہ ان کے مفاد ہیں. پاکستان میں سب کچھ ہے، لیکن پاکستان میں قیادت وقت فقدان ہے، ضمیر کا فقدان ہے، شعور کا فقدان ہے. ہم عوام بکاؤ ہیں. کل ہم ووٹ بیچتے ہیں، ایک دفعہ ہم ان کے پاس ووٹ بیچتے ہیں. آپ بیچتے ہیں، میں بیچتا ہوں، سب بیچتے ہیں. مانے بے شک آپ نہ بیچتے ہوں، چند لوگ ہمارے بھائی جو بیچتے ہیں ہم بھی اس میں شریک ہیں. یہ ہمیں لڑاتے ہیں، ہمیں لڑا کر یہ آپس میں ایک ہیں. سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. یہ ہم لوگوں کو لڑا رہے ہیں. اس پر یہ ویڈیو میں نے اس لیے چوز کی، آپ سمجھیں گے اس طرح ہم عوام کو لڑا کر یہ مزے سے رہتے ہیں. اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مائنڈ بھی نہیں کرنا. آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ بھی دیا کریں. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو. آپ لوگوں کی محبت ہے، مجھے آپ کی محبت پر بھروسہ ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور کمنٹ بھی دیں گے. کمنٹ لازمی دیں، کیونکہ کچھ چیزوں میں انسان ہے اسے خطا ہو جاتی ہے. کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. اگر کوئی بات ہو گئی ہو تو کمنٹ کریں، مجھے بتا دیا کریں. میں بھی آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، انشاءاللہ کل ملیں گے. پاکستان زندہ باد.